السلام علیکم جی، دس از ہنا سلمان. اور ویورز، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں دن بدن کس طرح بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ اچھے روزگار کے لیے رستہ تلاش کر رہے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ وہ نہ صرف ان کو اچھا روزگار ملے بلکہ معاشی حالات ان کے بہتر ہوں، اچھی تعلیم، محفوظ اور مستحکم مستقبل کے لیے لوگ رستے ڈھونڈ رہے ہیں. اور اس کہتے ہیں نا کٹھن رستے کی تلاش میں کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ہے وہ لے کر آئی ہے سوسی ایکسپرٹس، جن کے ہاں اسٹڈی ابراڈ کے آپشنس کے ساتھ ساتھ ویزا فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ اب وہ باقاعدہ طور پہ پرماننٹ ریزیڈنس اور گرین کارڈ کے حوالے سے بھی بہت بہتر کام کر رہے ہیں. اور نہ صرف یو ایس اے میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، بلکہ اب وہ ایشیائی ممالک میں بھی ان کے ہاں جو فیسلٹیز جو ہیں وہ انہوں نے بڑھا دی گئی ہیں. اور آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں جو فیسلٹیز وہ آفر کر رہے ہیں، چاہے کسی نے پڑھنے جانا ہے، فیملی کی امیگریشن کا حوالے سے جانا ہے، بزنس کے حوالے سے جانا ہے. تو آج ہم ایک ایسی کیٹیگری کے حوالے سے بات کریں گے جس کے بزنس کنسرنز ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بزنس باہر جا کے کریں، اور نہ صرف بزنس کرے بلکہ اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کریں اور فیملیز کے ساتھ جائیں. تو ہم اس پہ آج ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، اور ڈسکشن کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سی ای او آف لیفریکس انوویشن کریئر کاؤنسلنگ ہب، ڈاکٹر صغیر عباس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ میڈم ہنا سلمان. ایک تو اگر ہم یو ایس اے کا ایک انویسٹر ویزا E2 کی بات کریں، یو ایس اے ٹریٹی ہے ود ڈفرینٹ کنٹریز. پاکستان کے لیے دیٹس اے گڈ اپرچونیٹی کہ پاکستان اس لسٹ میں شامل ہے. سو اگر ہم E2 انویسٹر ویزا کی بات کریں، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے، کیا کیا بینیفٹس ہوں گے، یو ایس اے میں اپرچونیٹیز کیا کیا ہو سکتی ہیں، کون سے بیسٹ پاسبل آپشن ہو سکتے ہیں جو ٹارگیٹ کیے جا سکتے ہیں فار انویسٹمنٹ ان یو ایس اے. سو پاکستان، پہلی بات تو کہ پاکستان اس E2 ٹریٹی لسٹ میں شامل ہے، اور دوسرا ہے کہ اس میں ہر سال سگنیفیکنٹ نمبر آف E2 ویزا گرانٹ کیے جاتے. نارملی 55,000 60,000 70,000 تک E2 ویزا لوگ ون کر پا رہے ہیں. دیر از نو لمٹ دو. سو نارملی یہ ہے کہ تقریباً کوئی ایک آلدھا کوئی منیمم ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ ہو تب بھی آپ اس انویسٹر ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. کچھ کی فیکٹرز ہیں اور کچھ ریکوائرمنٹس فائنینشیل کو ہم دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل 3 کی کور کرائٹیریاز یہ ہیں کہ کوئی بھی ایسا بزنس جو مارجنیلٹی ٹیسٹ کو پاس کر سکتا ہو، مطلب یہ کہ وہ جابس کریٹ کر سکے اور جو فیملی اپلائی کر رہی ہے ان کے لیونگ ایکسپینسز کو پورا کر سکے، وہ ایک سوٹیبل بزنس سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اس میں سبسٹینشیل انویسٹمنٹ ہو. تیسرے نمبر پر یہ کہ ایکٹیو انویسٹمنٹ ہو، پیسو نہ ہو. E2 انویسٹر ویزا 2 سال کے لیے آفر ہوتا ہے، 2 سال کی ایکسٹینڈیبل ڈیوریشن کے لیے. سوری فار انٹرپشن ڈاکٹر عباس، کہ بیکاز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت اماؤنٹ چاہیے ہوگا جانے کے لیے بزنس وہاں فلرش کرنے کے لیے، یا بزنس خریدنے کے لیے آپ کو بہت پیسہ ریکوائر ہونا ہے اور آپ کو چاہیے بھی ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ منیمم اماؤنٹ ان کے ہاتھ میں بائی کیش کتنا ہونا چاہیے کہ وہ جا کے جو ہے کوئی بھی بزنس خرید سکتے؟ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ کہ کوئی منیمم، یس، کوئی منیمم لمٹ نہیں ہے. ہو سکتا ہے 40-50 ہزار ڈالر کے ساتھ جو بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں اٹ کوڈ ورک. دیر از نو منیمم لمٹ. اس میں امپورٹنٹ اماؤنٹ نہیں ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ ہو. امپورٹنٹ یہ دیکھیں کہ امریکن گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو انویسٹرز ہیں وہ بزنس کو گرو کرنے کے، ان کے بزنس میں گرو ہونے کی کیپیسٹی ہو، پوٹینشیل ہو. کوئی منیمم انویسٹمنٹ اماؤنٹ مینشن نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 30-40 ہزار ڈالر کے ساتھ بھی وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکیں. $3 لاکھ انویسٹ کر کے بھی ضروری نہیں کہ وہ بزنس ویزا ون کر سکیں گے. کی فیکٹر یہ کہ کیسے وہ ماڈل پلان کرتے ہیں اور کوئی ایسا بزنس سوچتے ہیں جو گرو کر سکے. ایک شخص جو ہے وہ وزٹ ویزا پہ جاتا ہے یو ایس، اور وہ اس ویزے پہ جا کے جو ہے کوئی چیز پرچیز کر لیتا ہے، تو کیا اس کا ویزا یا چینج ہو جائے گا یا اس کو واپس آنا پڑے گا، یا کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہوں گی؟ جی بالکل بالکل چینج ہو سکتا ہے. B1 B2 پر آئے ہوئے لوگ یہاں پر، ایون F1 پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ڈیفینیٹلی وہ اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور کنورٹ کر سکتے ہیں. دا اونلی ڈفرینس ایگزسٹ اگر وہ ان سائڈ یو ایس اے اپلائی کرتے ہیں اس E2 انویسٹر ویزا کے لیے. یہاں پر پریمیم سروس اویلیبل ہے جو کہ ان سائڈ یو ایس اے اویلیبل ہے اونلی. پریمیم سروس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایڈیشنل $3,000 اپروکسیمیٹلی فیس پے کریں گے نارمل فیس کے علاوہ. نارمل فیس اپروکسیمیٹلی $300 ہے جسٹ. تو اس کے علاوہ $3,000 پے کرتے ہیں تو 15 days میں E2 انویسٹمنٹ جو اسٹیٹس ان کا چینج ہو جائے گا، رزلٹ آ جائے گا. دا ڈفرینس از
اگر وہ امریکہ میں موجود ہوتے ہوئے اپلائی کرتی ہیں تو یہاں پہ ان کا اسٹیٹس چینج ہوگا، ویزا گرانٹ نہیں ہوگا 2 سال، اگر ان 2 ایئرز میں اگر وہ ایگزٹ کرتی ہیں امریکہ سے، سو ان کو جس بھی کنٹری مطلب پاکستان میں الٹ سے جاتے ہیں جہاں بھی، تو وہاں ان کو ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہوگا، پھر ویزا لے کر واپس آنا ہوگا۔ ادروائز یہاں پر آ کر وہ آئے ہیں یہاں پہ B1 B2 پہ F1 پر ہیں، ویزا کنورٹ کریں، A2 اسٹیٹس لیں، اپنا بزنس رن کریں، دے کین رن دا بزنس ڈیفینیٹلی، کین گیٹ دا بینیفٹس۔ اب کوشچن آتا ہے کہ ان کے اسپاؤس اور کڈس کا کیا ہوگا اگر وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، ساتھ ہیں تو ان کا بھی ساتھ ہو جائے گا، اگر موجود نہیں ہے تو وہ ان کے لیے ڈیپینڈنٹ انویسٹر ویزا کے ڈیپینڈنٹ کے طور پہ وہاں ریلیونٹ ایمبیسی یا کونسلیٹ میں اپلائی کریں گے اور ان کا بھی ویزا گرانٹ ہو جائے گا۔ جو بزنس ویزا گرانٹ ہوگا ان پہ ان کی اسپاؤس جو ہیں وہ کام کر سکتی ہیں؟ بالکل، یہ بڑے ایک امپورٹنٹ اپرچونٹی اس میں، اس E2 ویزا پہ اسپاؤس کو ورک الاؤڈ ہے، جیسے ان کا ویزا گرانٹ ہوتے ہیں یا ان کا اسٹیٹس چینج ہوتا ہے یہاں پہ، تو ان کو ورک رائٹس مل جاتے ہیں، اور چلڈرن جن کی ایج 21 سال سے کم ہے، ان میرڈ ہیں، ان کو ایجوکیشنل بینیفٹس اویلیبل ہیں، اور یہ انفینٹ ٹائم کے لیے ایکسٹینڈیبل ہے یہ ویزا۔ این ادر امپورٹنٹ سیگمنٹ یہ ہے کہ اس E2 ویزا کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں انٹو گرین کارڈ تھرو NIW EB2 EB3، جو ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ یہ جو جی ویزا ہے کتنی دیر کے لیے گرانٹ ہوتا ہے اور کب رینیول ہوتا ہے اس ویزے کا؟ اوکے، جو ویزا اسٹیمپ ہوگا وہ نارملی 60 منتھس کے لیے ہوتا ہے، بٹ اس کا جو ڈیوریشن ہے، جو میکسیمم اسٹے ایٹ ون گو، وہ 2 ایئرز ہے۔ ہر 2 سال بعد اس کو رینیو کرانا ہوتا ہے، 2 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا، جتنا عرصہ کرانا چاہیں، unless ٹھیک ہے، you convert it into green card۔ ٹھیک ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں بزنس ویزا یا کوئی بزنس دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ کیسے جو ہے اس چیز کو جنریٹ کر سکتے ہیں کہ بہت فیئر لیول پہ ان کو بزنسز مل جائیں اور ان کے جو پیسے ہیں وہ بھی ضائع نہ ہوں، وہ بھی ایک فیئر طریقے سے وہاں پہنچیں اور اس کے بعد ویزا پروسیسنگ شروع ہو؟ ہاں جی، یہ ویری امپورٹنٹ ہے، اور اہم بات ہے کہ ان کا انکم پیسہ جو ہے ایسٹ وہ سارا سیف رہتا ہے۔ فار ایگزامپل طریقہ کار یہ ہے کہ دے کین بائی اے فرینچائز، کوئی بزنس سیل ہو رہا ہو یہاں پہ وہ، یا کوئی نیا بالکل زیرو سے بھی سیٹ اپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ سو ان دیٹ کیس یہ ہوگا کہ ان کو یہاں پہ کمپنی اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے، اور ریلیونٹ اکاؤنٹ اگر یہاں پہ وہ موجود ہیں تو ایزیلی وہ یہاں پہ بینک اکاؤنٹ اوپن کرائیں گے، اگر یہاں پر موجود نہیں ہے، لیٹ سے آؤٹ سائڈ USA ہیں، تو یہاں کمپنی اوپن کرا کے اس کو کنیکٹ کریں گے ود تھرو جو فن ٹیک بینکنگ چینل ہیں، اپنا پیسہ اس میں رکھ سکتے ہیں، اور دے ڈونٹ ہیو ٹو پے ٹو اینی ون۔ ویزا کے لیے اپلائی کریں گے، ونس دے گیٹ دا ویزا، اس میں پورا ایک ماڈل، وہ ہم ان کا ماڈل پورا پلان کر کے دیں گے اگر وہ نیا اسٹارٹ اپ کریں، اور اگر وہ کوئی ایگزسٹنگ بزنس بائی کرنا چاہتے ہیں، دیر آر 2 پاسبلٹیز کہ ادھر وی شوڈ لک فار اے بزنس، ان کے لیے ہم بزنس یہاں پہ سرچ کریں، بائی کریں، اور اس کے بعد وہ آئیں، آ کے دیکھیں، یا پہلے آ کے وزٹ ویزا پر آ جائیں اور آ کے سرچ کریں، کنفرم کریں اینڈ بائی کر لیں۔ سو یہاں پر اب یہ ہے کہ دونوں ماڈل ہیں، اگر آپ نیا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی اوکے ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ایگزسٹنگ بزنس بائی کرتے ہیں یا فرینچائزز بائی کرتے ہیں تو بھی اوکے ہے۔ ہم ابھی یہ کہ کم از کم یہ 10 12 بزنس، اگر ان بزنسز میں یہ جو اسکرین پہ لسٹ شو ہو رہی ہے، although there are a lot of more businesses، امریکہ میں ہر بزنس گرو کر سکتا ہے، یہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے، بٹ یہ جو ہم اسکرین پہ جو 10 12 یہ بزنس شو کر رہی ہیں، ان میں کافی زیادہ چانسز ہیں ہوں گے گرو کرنے کے۔ امپورٹنٹ سیگمنٹ یہی ہے کہ آپ کا پیسہ، وٹ دے وانٹ، امیریکنز وانٹ، دا گورنمنٹ وانٹ کہ آپ کا جو پیسہ ہے، جو منی ہے، اٹ شوڈ بی ایٹ رسک۔ اس کا مطلب یہ کہ ریئل انویسٹمنٹ شو ہو، تو اس میں 2 طریقے ہیں، آپ یا تو یہاں پر موجود ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ یہاں پہ منگا لیں، یا آپ اپنا اگر آپ آؤٹ سائڈ USA ہیں، یہاں کمپنی رجسٹر کریں، اس کو کنیکٹ کریں وتھ تھرو سم فن ٹیک اکاؤنٹس، اس میں اپنا پیسہ رکھیں اور ماڈل شو کرائیں کہ آپ نے یہاں پہ کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، کتنے آپ کو لیز کے لیے پے کرنا ہوگا، کتنے آپ نے انوینٹری کریٹ کرنے کے لیے اسپینڈ کرنا ہوگا، پے رولز کتنے ہو سکتی ہیں، وہ آپ نے تمام ماڈل شو کرنا ہوگا، ہمارا بزنس اتنا اس میں انویسٹمنٹس آئیں گی اور ایکسپیکٹڈ یہ کہ اتنا گرو کرے گا۔ جب ہم بات کرتے ہیں مارجینلٹی ٹیسٹ کی، اس کا مطلب یہ کہ ایک ایسا بزنس جو لیونگ ایکسپینسز کو بھی پورا کر سکے اور جابس کریٹ کر سکے، وہ ایک کی ماڈل میں سے، امپورٹنٹ سیگمنٹس میں سے ایک ہے۔ اگر میں کوئک ایک ایگزامپل دوں، یہاں پہ ایک بیوٹی سیلون ون آف دا گڈ بزنسز ہے، ممکن ہے کہ ان ڈفرینٹ اسٹیٹس میں آپ کو $1 لاکھ سے کوئی 1 لاکھ 30 40 ہزار کے درمیان اچھا، اس کا بائی مطلب کرتی ہیں۔ یہ ہے کہ ایک پیزا چین خریدیں گے تو اس سے بھی دے کین ارن گڈ. وڈ یو تھنک یو لیونگ ان واشنگٹن رائٹ ناؤ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چینز خریدنا یا بیوٹی سیلونس کا بزنس کرنا ورتھ اٹ ہے؟
ब्यूटी सैलून की जहाँ तक बात करें उसमें एक्सपेंस बहुत कम है क्योंकि इन्वेंटरी बिल्ड करने के लिए ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता अगर हम ऑल्दो देयर डिफरेंट ब्यूटी ब्यूटी सैलून में डिपेंड करेगा कितना उसको एक्सटेंड करते हैं अगर उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स रखते हैं वो अलग है सर्विसेज है उसमें अगर तो एक वो टू सेगमेंट्स हैं दे वर्क रियली वेल सो नॉर्मली अगर हम बात करें एक ब्यूटी सैलून जो 1 लाख से 1,30,40,000 $1.5 के दरमियान अगर स्पेंड करते हैं तो नॉर्मली ऐसा सैलून नॉर्मली ऑन एवरेज $7,000 $10,000 इवन इससे ज़्यादा पर मंथ नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं जिसमें पे रोल ऑलरेडी आप पे कर चुके होंगे लीज जो रेंट की पेमेंट्स हैं वो कर चुके हों टू एम्प्लॉयज़ ऑन एवरेज उनके भी सैलरीज निकालने के बाद आपको इतना पे बैक कर सकते हैं सो व्हाट वी सी इन्वेस्टर भी अर्न करेगा और उनके स्पाउस भी वर्क करके वो सेपरेटली अर्न कर सकते हैं वन लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू नो कि इन लोगों को ग्रीन कार्ड कैसे मिल सकता है क्योंकि 2 साल की वीज़े के बाद फिर वो लोग रिन्यू कराएंगे वीज़ा बट ग्रीन कार्ड प्रोसेस कब शुरू होगा एनी टाइम दे कैन स्टार्ट द ग्रीन कार्ड प्रोसेस चाहे शुरू में शुरू कर लें अब वो डिपेंड करते हैं आया वो सिर्फ इसी बिजनेस के बेसिस पर ही फर्दर अप्लाई करना चाहते हैं लाइक NIWEB2 प्रोग्राम है यहाँ पर या उनकी अपनी उनकी प्रोफाइल के बेसिस पर अदर पॉसिबल ऑप्शंस EB3 कैटेगरी है EB1A है EB5 कैटेगरी है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए है EB5 में ये होता है कि अगर 1 मिलियन अप टू $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करते हैं और सर्टेन रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो उस पर डायरेक्टली ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं चाहे वो E2 पर ना हो इवन आउटसाइड USA हैं स्टार्ट ही EB5 से कर सकते हैं अदरवाइज इस E2 वीज़ा से जो कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा इसको कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू NIWEB2 थ्रू EB5 और अपनी प्रोफाइल के बेसिस पर EB3 और EB1 कैटेगरीज के थ्रू ग्रीन कार्ड ले सकते हैं जो कि फैमिली इमिग्रेशन प्रोग्राम होगा जिसमें स्पाउस और चिल्ड्रन जो बिलो 21 है अनमैरिड हैं वो डायरेक्टली ग्रीन कार्ड ले सकते हैं या जिनके चिल्ड्रन 21 साल से ज़्यादा उम्र के हैं बट अनमैरिड हैं तो उसमें ये एप्लीकेंट अपना ग्रीन कार्ड लेने के बाद स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने किड्स को उनका भी ग्रीन कार्ड हो सकता है थैंक यू सो मच डॉक्टर सगीर अब्बास वॉज विद अस तो व्यूअर्स जिन्होंने बिजनेस बाय करना है या चाहते हैं कि पाकिस्तान से हट कर बाहर जाकर कमाएं और उसके बाद पाकिस्तान रेमिटेंस भेजें तो इट्स इक्वली बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी एज वेल तो वो लीवफ्लेक्स इंटरनेशनल को रीच आउट करें और उनसे अपने वीज़ाज लगवाएं बिजनेस करें और अच्छे मुस्तकबिल के साथ पाकिस्तान का नाम रोशन करें थैंक यू थैंक यू सो मच